آزاد ملک، آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے کئی ایک حقوق ہیں۔ آزادی کے حقوق میں سے یا وطن کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اپنے ملک کے لیے دعا کی جائے۔ منظر کیا ہے؟ صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑے ہیں، بخار شدید، اور اس بیماری کے دوران اشعار پڑھ رہے ہیں اور مکے کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں اپنے بابا کے پاس گئی، وہ بھی بیمار تھے، اور اونچی اونچی آواز کے ساتھ حضرت بلال بھی مکے کو یاد کر کر کے شعر پڑھ رہے تھے۔ کوئی دن آئے گا کہ اذخر بوٹی والے علاقے میں جاؤں گا، چلیل بوٹی کے علاقے میں جاؤں گا، مکے کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر کے پاس تشریف لائیں۔ یہ بالکل ابتدائی دن ہے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، بالکل ابتدائی دن ہے کہ جب اس مدینہ میں یہودی بھی موجود تھے اور بہت سارے لوگوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ آ کے پیارے پیغمبر کو بتاتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے بابا ابو بکر رو رہے ہیں، مکہ کو یاد کر رہے ہیں، اونچی اونچی آواز کے ساتھ بلال شعر پڑھ رہا ہے اور مکے کو یاد کر رہا ہے۔ تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، یا اللہ مدینے کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے، یا اللہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما، مکے جیسی محبت پیدا فرما دے یا اس سے بھی زیادہ۔ مکہ چھوڑ کے آنے سے پہلے پیارے پیغمبر مکہ سے باہر نکلنے لگے ہیں تو مکہ سے مخاطب ہوتے ہیں، انکے لأحب الارض الی اللہ، ایک روایت ہے انکے لأحب الارض الی، اے مکہ تو دنیا جہان میں تمام جگہوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ ایک روایت میں کہ اے مکہ اللہ کے ہاں تو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو وطنیت پرستی ہے۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے وقت، سنن ترمذی کی صحیح سند سے روایت ثابت ہے، مکہ سے نکلتے وقت مکہ سے کہتے ہیں اے مکہ تو میرے ہاں اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جگہ ہے۔ کون سی جگہ؟ جہاں 300 بت صرف بیت اللہ کے ارد گرد پڑے ہوئے تھے، جہاں سارے مشرک رہتے تھے، یہاں ابو جہل رہتا تھا، جہاں ابو لہب رہتا تھا، اس مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ مکہ تو میرے ہاں بھی اللہ کے ہاں بھی سب سے محبوب ترین جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسان کی فطرت ہے، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں رہتا ہے، اس سے محبت یہ فطرت ہے اور فطرت سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کس پاکستان کی بات کرتے ہو، کس پاکستان کی محبت کی بات کرتے ہو جہاں یہ قانون ہے، جہاں یہ قانون ہے، جہاں یہ ہوتا ہے، جہاں وہ ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں کون سا گناہ تھا جو نہیں ہوتا تھا؟ پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں انکے لأحب الارض الی، اے مکہ تو میرے ہاں دنیا کی سب سے محبوب ترین جگہ ہے۔ مدینہ آئے ہیں جہاں یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل موجود ہیں اور ابھی مسلمان چند ایک ہیں، اس مدینہ میں آ کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ مدینہ کی محبت نصیب فرما دے۔ جس مدینہ میں پہلے منافق رہا کرتے تھے، پہلے یہودی رہا کرتے تھے، پھر اس میں منافق پیدا ہو گئے، پھر بھی پیارے پیغمبر اس مدینہ سے محبت کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ وطنیت پرستی ہے؟
اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہم حبب الینا المدینہ، جس مدینہ میں یہودی رہتے تھے اس مدینہ کی محبت پیارے پیغمبر نے اللہ سے طلب کی۔ بحیثیت مسلمان میں سوچوں کسی ایک دن میں نے اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کی ہو، اللہ سے محبت کی دعا کی ہو۔ ملک کے لیے محبت کی دعا کرنا یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ پھر اللہ سے دعا کی، اللہم بارک لنا فی مدنا وسعنا، یا اللہ ہمارے مد میں اور سع میں برکت ڈال دے، یا اللہ ہماری معیشت میں برکت ڈال دے۔ مد اور سع پیمانے ہیں جس سے چیزیں ماپ کے دیتے ہیں، یہاں مد سے مراد مد میں جو چیز ڈالی جاتی ہے، یا اللہ ہماری معیشت میں برکت ڈال دے۔ کتنے لوگ ہیں پریشان ضرور ہیں، پر پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے ملک کے لیے کہ یا اللہ ہماری معیشت میں برکت ڈال دے، ہمارے ذخائر میں، ہماری دولت میں، ہماری گندم میں، ہماری زمین میں برکتیں ڈال دے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آزادی اور وطن کے حقوق میں سے یہ حق ہے جو پیارے پیغمبر مدینہ منورہ میں آ کر ادا کر رہے ہیں۔ تیسری دعا کی، وَصَحِّحْ حَالَنَا، یا اللہ اس مدینہ کو ہمارے لیے تندرستی کی جگہ بنا دے، اس کو صحت والا علاقہ بنا دے۔ ہم سنتے ہیں پنڈی میں اتنے لوگ ڈینگی کے بیمار میں مبتلا ہیں، فلاں جگہ سیلاب آنے والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی صحت یابی کے لیے، اس کی تندرستی کے لیے، اس کے معاملات کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہو۔ یہ دل میں جو ملک کی محبت نکال دینا، اس کو عربی میں استعمار کہتے ہیں۔ کافروں نے، دشمنوں نے مسلمانوں کے دلوں سے وطن کی اہمیت، جس ملک پاکستان میں آپ رہتے ہیں، جس کے لیے آپ کے آباء و اجداد نے خون پیش کیا، جس کے لیے انہوں نے اپنی بیٹیاں پیش کی، جس میں اس نے اپنے معصوم بچے شہادت کے لیے پیش کیے، ماؤں نے قربانیاں دی، بوڑھے بزرگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اسلام کے لیے، نظریہ پاکستان کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ آج اس ملک کے لیے کیا دعائیں مانگی جاتی ہیں؟ یہ وطن کے حقوق میں سے اور آزادی کے حقوق میں سے حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ ہم غافل ہیں، غفلت میں ہیں، پیارے پیغمبر سے جو چیز ثابت ہے اس کے بھی منکر ہیں۔ اسی طرح اس آزادی اور وطن کا حق یہ ہے کہ اس کی عوام میں شعور پیدا کیا جائے، تعلیم عام کی جائے۔ یہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو بندہ باہر سے آ رہا ہے، چبوترا بنایا ہوا ہے جس کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، ان کو وہاں پیارے پیغمبر جگہ دے رہے ہیں، ان کے پاس جا کے ان کو تعلیم دے رہے ہیں، ان میں شعور پیدا کر رہے ہیں۔ پہلی جنگ بدر لگی ہے، قیدی پکڑے گئے ہیں، تو فدیہ کیا طے ہو رہا ہے کہ جتنے ان میں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ پہلی جنگ، دشمن پکڑا ہوا ہے اور اس سے معاوضہ کیا طے ہو رہا ہے کہ جو تم میں پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے۔ تعلیم سے آراستہ کرنا یہ وطن اور آزادی کا حق ہے، گورنمنٹ کے ذمے ہے، والدین کے ذمے ہے۔ محلے والے دیکھتے ہیں کہ میرے محلے میں کچھ بچے ہیں جو آوارہ نہیں پڑھنے جا رہے، ان کی ٹیوشن کا انتظام کر کے، ان کو پڑھانے کا انتظام کر کے، یتیم بچے کے ساتھ کھڑا۔ یہ اس وطن اور آزادی کا حق ہے جسے سارا پاکستان آنکھیں بند کر کے بیٹھے۔ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے پیارے پیغمبر زید بن ثابت سے کہتے ہیں، تعلم لی کتابت الیہود فانی لا آمنہم۔ اے زید بن ثابت، تو ذہین بچہ ہے، مجھے یہودیوں پر اعتبار نہیں ہے، یہ تبدیلیاں کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، ان کی زبان عبرانی زبان سیکھو تاکہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں۔
مجھے کیا لکھتے ہیں، میں نے ان کو کیا جواب دینا ہے، میرے پاس اس کی معلومات ہوں۔ پیارے پیغمبر نے اس تعلیم کی ضرورت محسوس کی اور اپنے صحابی کو مقرر کیا، 19 دنوں میں انہوں نے یہ زبان سیکھی۔ یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ ملک کو تعلیم سے آراستہ کرنا یہ ملک کا حق ہے، عوام کا حق ہے، آزادی کا حق ہے، جس سے آج ہم غافل ہیں۔ عورتوں کے لیے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے ایک دن متعین کر دیا کہ فلاں عورت کے گھر تم جمع ہوگی، میں وہاں آؤں گا، تمہیں دین سکھاؤں گا، تمہیں تعلیم دوں گا۔ جو انسان کی ضرورت ہے دنیاوی یا دینوی، اس کو تعلیم کے ذریعے امت میں عام کرنا، یہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آج ہم نے چھوڑ دی ہے۔ ملک پاکستان کا حق ہے کہ سب کو متحد کیا جائے، پارٹیوں کی بیس پر اختلاف پیدا کرنے کی بجائے سب کو اتحاد میں لایا جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ آیت تو کئی جگہ پر لکھی ہمیں ملتی ہے، ہم پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، مگر اس وطن کا حق یہ تھا کہ سب لوگ ایک پیج پر ہوتے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچتے۔ امام بخاری صحیح البخاری میں باب باندھتے ہیں کہ اختلاف سے، تنازع سے، جھگڑوں سے، پارٹی بازی سے رحمت اٹھ جاتی ہے۔ وطن کا حق تھا کہ سب کو ایک کیا جاتا۔ صحیح البخاری میں امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب رفع لیلۃ القدر للتنازع۔ پیارے پیغمبر اپنے صحابہ کو بتانے نکلے کہ فلاں دن فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ آپ صحابہ کو اطلاع دینے نکلے ہیں، سامنے دیکھا کہ 2 صحابی کسی مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فلاں اور فلاں شخص کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ مالک الملک نے وہ لیلۃ القدر واپس اٹھا لی، بھلا دی کہ کس دن ہے۔ امام بخاری سے دلیل لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر صحابہ کو پتہ چلتا فلاں رات ہے تو سبھی عبادت کرتے اور برکتوں سے مالا مال ہوتے، پر 2 بندوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے ان سب صحابہ سے لیلۃ القدر واپس لے لی۔ امام بخاری کہتے ہیں جھگڑے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ آج جھگڑوں کو مٹانے کے لیے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر یہ ملک کا حق ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، جھگڑا نہ کرو، آپس میں انتشار پیدا نہ کرو کہ اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے۔ آج وطن کو کمزور کیا جا رہا ہے انہی اختلافات کی بنیاد پر۔ ہر بندہ اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے ملک کو دو پر لگا دیتا ہے، یہ ناانصافی ہے اس ملک کے لیے۔ لوگوں میں اتفاق کو اتحاد کا شعور پیدا کرنا یہ بھی اس ملک کا حق ہے۔ ملک پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے حکومت سے لے کر عوام تک سب لوگوں کو ایک لاہ عمل تیار کرنا یہ بھی آزادی اور وطن کا حق ہے کہ معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے، کون سے وہ ذرائع ہیں جن کو اپنایا جائے تو معیشت بہتر ہو سکتی ہے، رزق بہتر ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر یہ دنیا والے بستی والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم زمین و آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں، آسمان سے برکتیں آئیں، رحمتیں نازل ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہو، زمین سونا اگلے، زمین و آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، شرط صرف یہ ہے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں۔ حکمران سے لے کر نیچے عوام تک سبھی کے لیے ایک ہی قاعدہ ہے، ایمان و تقوی آسمان و زمین و آسمان سے برکتوں کے نزول کا ذریعہ ہے اور اس ملک کا حق ہے۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج دیتا ہے، نکلنے کا راستہ دیتا ہے. مشکل میں پھنسا ہوا تو اللہ اس کو راہ دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ کریم ایسے انداز سے اس کو رزق نصیب فرمائے گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. فلاں جگہ سے تیل نکلنے جا رہا تھی، ڈرلنگ ہو رہی ہے جی. اگر تقوی اور ایمان ہوتا تو اللہ وہیں سے فضل پیدا کرتا، زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھلتے. کیوں قرآن پر اس طرح عمل نہیں کیا جا رہا اور امت کو اس کا شعور کیوں نہیں پیدا کیا جا رہا؟ معیشت بہتر ہوتی ہے ایمان و تقوی کے ساتھ، معیشت بہتر ہوتی ہے اسلام کے نفاذ کے ساتھ. جس بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کی دھرتی پر آگے سجدہ کیا تھا کہ شکر ہے یا اللہ ہم ایک ایسے ملک میں آ گئے جہاں کلمہ ہوگا، جہاں عبادت ہوگی، جہاں ہمارے مسلمانوں کی تہذیب سیکھیں گے، جہاں آ کے ہمارے آباء و اجداد نے سجدے کیے تھے. آج اس ملک پاکستان میں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کی بات تھی وہ مفقود ہے. عدل و انصاف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اسلام کا قانون نہیں ہے. حالانکہ یہی چیزیں تھی جس کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ فی عباد اللہ فی بلاد اللہ. اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ. 40 دن رحمت کی بارش کسی ملک میں ہوتی رہے، 40 دن کی رحمت کی بارش جو انسانوں کی ضرورت ہے، کب ملنی ہے کب نہیں ملنی، کتنی ملنی ہے کتنی نہیں ملنی، رحمت کی بارش 40 دن تک برستی رہے. پورے ملک پر وہ 40 دن کی رحمت کی بارش بھی اتنا اثر پیدا نہیں کرتی، اتنی برکتیں پیدا نہیں کرتی، اتنے فضل کا نزول نہیں ہوتا جس طرح اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کو نافذ کرنے سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ کی حدود میں سے ایک حد قائم کر دیں، یہ بہتر ہے اس بارش سے جو 40 دن رحمت کی ہے. کیا اس حدیث پر ہمارا ایمان ہے؟ ملک پاکستان کی معیشت یوں بہتر ہونی تھی اسلام سے، تقوی سے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. اللہ فرماتے ہیں اللہ کسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے، کسی خاص بستی کی نہیں. قیامت تک کے لیے جتنے لوگوں میں، جتنے معاشروں میں، جتنے ملکوں میں یہ فضا بنی ہو سبھی کے لیے آیت ہے کہ اللہ کسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے. کانت آمنۃ مطمئنہ، جو بستی، جو علاقہ، جو ملک امن والا تھا، اطمینان والا تھا، امن و اطمینان اس کا مقدر تھا. یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے کھلا رزق تھا، مہنگائی نہیں تھی، بچے 5-10 ہوتے تھے، پل جاتے تھے، پڑھ جاتے تھے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تھوڑے رزق میں اللہ نے برکتیں دی تھی اور ان کے لیے وہ تھوڑا رزق بھی بڑا کھلا رزق سمجھا جاتا تھا. یہ حالات تھے. فکفرت بانعم اللہ، جب ان ملکوں نے، ان علاقوں نے، اس کی عوام میں ان نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ نے امن کی جگہ پر خوف اور کھلے رزق کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بھوک ان پر نازل کر دی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، بھوک اور خوف کا لباس اللہ نے ان کو پہنا دیا. لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہر وقت انسان کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، یعنی ہر وقت ان پر خوف اور ہر وقت ان پر مہنگائی، بھوک ان پر نازل ہو جائے گی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. اللہ نے رحمتیں نازل کرنی تھی ایمان و تقوی کی وجہ سے، اس کا اگر فقدان ہوتا جائے گا تو مسلمانوں سے نعمتیں چھنتی جائیں گی. اس ملک کا اگلا جو بنیادی حق ہے اور آزادی کا حق یہ ہے
کہ مسلمان اپنی تہذیب کو سینے سے لگا کے رکھیں، اغیار کی تہذیب کو اپنے اسلامی ملک میں داخل نہ ہونے دیں. یہ اس آزادی کا اور وطن کا حق ہے. لیکن آج دشمن ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. اللہ فرماتے کافر تو کوشش کرتا ہے، مسلسل کوشش کرے گا، مال خرچ کرتے ہیں ایجوکیشن کے نام سے، ہیلتھ کے نام سے، کئی ناموں سے تم میں پیسے صرف کریں گے، غربت کے خاتمے کے نام سے تم پہ پیسے خرچ کریں گے. ان الذین کافروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اسلام سے، سبیل اللہ سے روکنے کے لیے وہ مال خرچ کریں گے تم پر، پیسے انویسٹ کریں گے تمہارے ملکوں میں عوام پر، تاکہ تمہیں اللہ کے راستے سے روکیں. آج اپنی تہذیب کو مسلمانوں کے اندر پھیلانے کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں آج شریف بندہ اپنے بچے بچی کو بھیج نہیں پاتا کہ پتہ نہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا. اس کافر نے اتنا پیسہ خرچ کیا کہ میرے گھر میں اس کی تہذیب گھس آئی. آج مسلمان کے گھر میں ہندوستان کی فلم چلتی ہے تو اس کا آغاز مندر میں بجنے والی گھنٹی سے شروع ہوتا ہے. اس کا آغاز مندر میں بجنے والی گھنٹی سے ہوتا ہے. مسلمان سمجھتے ہیں اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج میرے بچے نمستے سیکھ رہے ہیں، ان کی تہذیب سیکھ رہے ہیں. انہوں نے پیسہ خرچ کر کے مسلمانوں میں اپنی تہذیب کو، آج میری بیٹی قرآن کے سائے کے نیچے جا رہی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، کپڑے وہ منتخب کرتی ہے جو اس کسی فلم میں اس نے دیکھے تھے، نوجوان کی تہذیب و تمدن فلموں والی. آج انہوں نے پیسہ خرچ کر کے مسلمان کے گھر میں اپنی تہذیب کو داخل کر دیا. پیدائش سے لے کر وفات تک کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہندوؤں کی ہیں، جو سکھوں کی ہیں، جو مجوسیوں کی ہیں، جو عیسائیوں کی ہیں، جو یہودیوں کی اور میرے گھر میں گھسی ہوئی ہیں. میرا معصوم سا بچہ گھر میں کیا سیکھتا ہے؟ ملک پاکستان کا حق تھا، اس آزادی کا حق تھا کہ ہم نے کافروں سے اس لیے جان چھڑائی تھی، ہندوؤں سے اس لیے الگ ہوئے تھے، انگریزوں سے ہم نے الگ ملک اس لیے لیا تھا کہ مسلمانوں کی تہذیب ہو. آج میرے گھر میں وہ بچہ کیا سیکھتا ہے؟ ماں کہتی بیٹا تیرے بابا جا رہے ہیں، تیرے بھائی جان جا رہے ہیں، تیرے ماموں جا رہے ہیں، اس کو بائے بائے کر دو. بچہ معصوم سے ہاتھ ہلا کے بائے بائے کرتا ہے. اللہ کی قسم یہ ماں بہن بیٹی اپنے بچے کو جانتے ہو کس کی تہذیب سکھا رہی ہے؟ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے سے منع کیا، فرمایا یہ عیسائیوں کی علامت ہے، عیسائیوں کی. آج انگلیوں کے اشارے سے ایک دوسرے کو ہائے بائے کیا جاتا ہے. جانتے ہو کس کی تہذیب ہے؟ فرمایا یہ یہودیوں کی تہذیب ہے. انگلیوں سے کسی کو سلام نہ کرو، ہاتھ ہلا کے سلام نہ کرو. انگلیوں کی تہذیب یہودیوں کی ہے، اور ہاتھ ہلا کے الوداع کرنا یا سلام پیش کرنا یہ عیسائیوں کی تہذیب ہے. آج میرے گھر میں، میرے ملک میں، پڑھے لکھے معاشرے میں موجود ہے. کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ تل ابیب میں یہودیوں نے، ان کے تھنک ٹینکس نے جو بڑی میٹنگ کی تھی، بہت ساری چیزیں اس میں طے کی. اس میں ایک بات یہ طے کی تھی جس ملک میں جائیں گے سب سے پہلے وہاں سے عربی کا خاتمہ کریں گے. مسلمانوں کو عربی کا شعور نہ رہے. قرآن مجید میں ان کے رب نے ان سے کہا کیا ہے، حدیث میں کیا کہا گیا ہے، شعور باقی نہ رہے. انہوں نے استعمار کیا اور مسلمانوں کے علاقوں میں اپنی تہذیب کو لانچ کیا. سیکھیں ڈٹ کے انگلش بھی، دوسری زبانیں بھی، تاکہ کفر کا مقابلہ کر سکیں، ان کا توڑ کر سکیں، پر اپنی زبان مقدم کریں. کتاب و سنت کی زبان ہمیں آنی چاہیے، یہ بھی ایک تہذیب ہے. لباس مسلمانوں والا نہیں مل رہا، حجامت مسلمانوں والی نہیں مل رہی، چہرے مسلمانوں والے نہیں مل رہے، بیوی بچے آج مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، گھر کی تہذیب مسلمانوں جیسی نہیں ہے.
مدینہ منورہ میں ایک درزی کو میں ملا، وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا بہت پریشان ہوں. بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتا رات میں نے ایک فلم دیکھی، انگلش فلم دیکھی، اس فلم میں عورت نے جو لباس پہنا تھا، صبح صبح ایک عورت وہی لباس مجھ سے بنوانے آئی ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ، مسلمانوں کے علاقے، مسلمانوں کے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. رات کو ایک گندی تہذیب کی گندا کلچر دیکھا، گندا لباس اس عورت نے دیکھا، صبح وہ مجھ سے بنوانے آئی ہوئی ہے. ڈیزائننگ ان کی ہوتی ہے، کچن ان جیسے بنتے ہیں، واش روم ان جیسے بنانے ہیں. تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے یہ. آج میرا بچہ، اس کی حجامت مسلمانوں والی نہیں ہے. اوپر سے بال رکھے ہوئے ہیں، یہاں سے بال مونڈے ہوئے ہیں، یا ٹینڈ کروائی ہوئی ہے، یا ٹینڈ کے مشابہ ہے. اس کو عربی میں قازا ان کہتے ہیں. پیارے پیغمبر نے اسے منع کیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القازا ہے. پیارے پیغمبر نے قزا سے منع کیا ہے کہ اوپر کے کچھ بال چھوڑ دیے جائیں اور نیچے والے موڑ دیے جائیں. اور سنن ابی داؤد میں اس کی سند میں تھوڑی سی کمزوری ہے، لیکن مجموع طرق کی بنا پر مسئلہ درست ہے کہ آپ نے انہو زی الیہود، لوگوں اس لیے بچو کہ یہ یہودیوں کی علامت ہے. بچہ میرا ہے پر اس کا لباس، اس کی حجامت کافروں جیسی. یہ ملک پاکستان کا آزادی کا حق یہ تھا. آج مسلمان سمجھتا ہے میں آزاد ہوں. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. وہ آئینہ بتائے گا کہ اے آزاد مسلمان، ذرا اپنا چہرہ تو دیکھ. وہ سفید چمڑی والا انگریز تیرے ملک سے چلا گیا، پر جاتے جاتے تیرے چہرے پر غلامی کے آثار چھوڑ کے گیا. میرے گھر میں کتنے غلاموں جیسے موجود ہیں. میرا بیٹا غلاموں جیسا ہے، اس کا چہرہ غلاموں جیسا ہے، اور اس پر وہ فخر کر رہا ہے. آزاد ہیں ہم. یہ آزادی نہیں، غلامی در غلامی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتنے پیارے صحابی کو، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، جو پورے صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے. عبادت میں سب سے زیادہ عبادت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی تھی. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، عبادت عبداللہ بن عمر بن عاص زیادہ کر رہے ہیں اور فضیلت حضرت ابوبکر کی ہے. پیچھے اخلاص اور قربانی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ درجات دیتا ہے. روزانہ رات کو جب تک 10 پارے پڑھ نہ لیتے سوتے نہیں تھے. آخری عمر تک، بڑھاپے میں بھی 3 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے. اتنے اچھے صحابی. 3 راتوں میں قرآن ختم کرنے والے. روزوں کی حالت یہ کہ آج روزہ رکھیں گے، کل نہیں رکھیں گے، اگلے دن رکھیں گے، اگلے دن نہیں رکھیں گے. ایک دن روزہ، ایک دن افطار. اتنا پیارا صحابی پیارے پیغمبر کے سامنے جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرہ متغیر ہو گیا. غصے کے آثار پیارے پیغمبر کے چہرے پر نمایاں ہونا شروع ہو گئے. کہا اے عبداللہ بن عمر بن عاص، امک کا امرت کا بہذا، یہ لباس جو تو پہن کے آیا ہے تیری ماں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ کس نے تمہیں حکم دیا یہ لباس پہنو؟ کیسا لباس تھا؟ اس کا رنگ تھا زعفرانی رنگ. زعفرانی رنگ، کچھ کہتے ہیں مالٹے رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا. پیارے پیغمبر نے جب اس رنگ کو دیکھا کہا تیری ماں نے تمہیں حکم دیا کہ تو لباس پہنے؟ ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. عبداللہ یہ لباس تو کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. تو محمدی مسلمان اور تیرے جسم پر لباس کافروں کا، مت پہن اس کو. اتنا اچھا صحابی. ہم کہتے ہیں نمازی ہے، حاجی ہے، صدقہ پورا دیتا ہے، فلاں کام یوں کرتا ہے. اسلام نے پسند نہیں کیا کلمہ مسلمان پیارے پیغمبر کا پڑھے، محمدی کہلائے، اور پھر تہذیب کسی بھی طرح کافر کے ساتھ ملے. حجامت اس کی یہودیوں کے ساتھ مل رہی ہے، اشارے اس کے عیسائیوں کے ساتھ مل رہے ہیں، لباس اس نے کافروں جیسا پہنا ہے. کہا یہ کافروں کا لباس، اس کو مت پہن. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ رنگ ہے، رنگا ہوا ہے، میں گھر میں جا کر اس کا رنگ چینج کر لیتا ہوں، کسی اور لباس، کسی اور رنگ کی طرف کنورٹ کر لیتا ہوں. پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اے عبداللہ فلا تلبسہما،
اے عبداللہ لا تغسلہما بل احرقہما، عبداللہ تمہیں حکم دیتا ہوں اس لباس کا رنگ دھو کر چینج نہیں کرنا. پیارے پیغمبر کی، محمد رسول اللہ کی منشا یہ ہے کہ تو نے اس کو آگ لگانی ہے، جلانا ہے اس کو. دماغ تو کہتا ہے نا کہ نقصان کرنے کا کیا فائدہ، رنگ چینج ہو جائے، پر اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہذیبوں کا ٹکراؤ امت کو دیا. تم افضل ہو، بہتر ہو، تمہارا لباس سب سے بہتر ہے، تم نے کافروں کا لباس پہنا ہے، اس کو نہیں پہننا، دھو کے رنگ بھی چینج نہیں کرنا. بل احرقہما، اس لباس کا حق یہ ہے کہ اس کو آگ میں جلایا جائے، جائز نہیں ہے. میری بہن بیٹی نے، میری بہو نے، میری بیوی نے، میری ماں نے، میرے معاشرے میں میری خواتین نے لباس کیا وہ پہنا ہے جو مسلمانوں والا ہے. یہ ملک پاکستان کا حق تھا، یہ آزادی کا حق تھا کہ مسلمانوں کو کلچر بھی مسلمانوں کا دیا جاتا، تہذیب مسلمانوں والی ہوتی. اس پر جتنی بات کریں ہو سکتی ہے، بس ہمیں دیکھنا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ فرماتے جب تمہیں موت آئے تو اس حالت میں کہ تم پکے مسلمان ہو، چہرہ تمہارا مسلمانوں والا، لباس مسلمانوں والا، حجامت مسلمانوں والی، گھر بار بیوی بچے مسلمانوں والے. اللہ تمہیں یوں دیکھنا چاہتا ہے. میں سوچوں اس وقت موت آ جائے تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر چیز میری مسلمانوں والی ہے؟ اسی طرح ملک پاکستان کا اور آزادی کا حق یہ ہے کہ اس پاکستان کا دفاع کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ڈٹنا ہے، رباط کرنا ہے، سرحدوں کا پہرا دینا ہے، ملک کو مضبوط کرنا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. ایک وقت تھا کہ ہم کہتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، کبھی ہم کہتے تھے کہ اس کا مسئلہ کشمیر کا حل جہاد ہے. آج آپ کے پارلیمنٹ سے یہ آواز آ رہی ہے، آج جو بات ہم کرتے تھے آج پورا ملک پاکستان کر رہا ہے، کیونکہ یہ فطرت ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. آج مظفر آباد میں وزیر اعظم کی موجودگی میں قرآن مجید کی تلاوت شروع ہوتی ہے، کشمیر کے مسئلے میں آج میٹنگ شروع ہوتی ہے، تو آیت کیا پڑھی جاتی ہے جو ہم پڑھا کرتے تھے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ. آج پورا پاکستان وہ بات بول رہا ہے جو ہم بولا کرتے تھے اور جو کتاب و سنت تھا، جو فطرت تھی، جو حل تھا کشمیر کا. ملک پاکستان کا دفاع کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ مدینے کے باہر کو آوازیں لگائی جا رہی، کو خطرہ ہے. صحابہ اکرام ابھی تیاری کر کے باہر نکل رہے تھے، دیکھا سامنے سے اندھیرے میں ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا اندر آ رہا، کہہ رہا لم تراؤ لم تراؤ، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کون تھے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر بیٹھ کر، ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر سارا چکر، لوگ ابھی تیار ہو رہے تھے، پیارے پیغمبر چکر کاٹ کے آ گئے. یہ ہے دفاع مدینہ، یہ ہے دفاع ملک. اس آزادی اور وطن کا حق یہ بھی ہے جن علاقوں سے ہمیں نکالا گیا ہے، جہاں سے ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، ان علاقوں کو واپس لینا. جہاں ہمیں مجبور کیا گیا ہجرت کرنے سے، ہم کیوں ہجرت کر کے آئے؟ زمین تو ہندوستان کی بھی پاکستان جیسی تھی، فضا موسم وہاں بھی یہی ہے، چھوڑا تھا، ہمیں مجبور کر دیا گیا. دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہم نے الگ ملک لیا، ہمیں وہاں سے مجبور کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں اخرجوہم من حیث اخرجوکم، جن ملکوں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم پر لازمی ہے کہ تم ان کو وہاں سے نکالو. یہ وطن کا اور ملک کا اور آزادی کا حق ہے، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. اسی طرح جب اللہ نے آپ کو الگ سے ملک دے دیا تو پھر مظلوموں کی مدد کرنا اس وطن کا اور آزادی کا حق ہے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، ملک پاکستان پر واجب ہے جب کشمیری مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو پکار رہے ہیں تو ان کی مدد کرنا بھی اس وطن کا حق اور آزادی کا حق ہے. آج شہید گرا پڑا ہے، اس کے بازو پر پاکستان کا پرچم لپٹا ہوا ہے، وہ تو بیان کر رہا ہے کیا میں شہادت پیش کروں کہ میں پاکستانی ہوں. شہادت کے وقت بھی میرے جسم پر پاکستان کا جھنڈا ہے، بازو پر جھنڈا لپٹا ہوا ہے اور شہید ہوا پڑا ہے.
وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، الحاق کرنا چاہتے ہیں، پاکستان سے مدد مانگتے ہیں، یہ پاکستان کا حق ہے کہ ان کی مدد کرے۔ یہ آزادی کے اور ملک کے کچھ حقوق تھے جو میں نے اختصاراً بیان کیے، اور بھی بہت سارے حقوق ہیں جو بیان ہونے چاہیے، وقت نہیں ہے وغیرہ اس کو ذکر کرتے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح مسلمان بن کے اپنے ملک کی آزادی کو اللہ اویل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ملک پاکستان کے حقوق ہیں، ملک پاکستان کے جو حقوق ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ تعالی ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک